بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو ناظرین، جو میں نے آپ کو پچھلا تختی نمبر پڑھایا وہ تختی نمبر 25 تھا۔ آج کا جو ہمارا سبق نمبر ہے یعنی کہ تختی نمبر ہے 26۔ جو ہم نے پچھلا سبق پڑھا تختی نمبر 25، اس میں کچھ لاسٹ کا کچھ سبق رہ گیا۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے لفظ انا پر اگر سانس ٹوٹے تو الف پڑھا جائے گا، لوٹا کر پڑھنے پر وہی انا کی طرح پڑھیں گے۔ اور قواریرہ پہلا سورہ دہر میں اور لاکنہ میں بھی الف وقف کی حالت میں پڑھا جاتا ہے۔ اگر آپ اس میں وقف کریں گے تو یہ الف پڑھا جائے گا یعنی کہ ٹھہریں گے۔ چلیے پھر ہم آج کا سبق پڑھ لیتے ہیں۔ تختی نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 26، علامات وقف۔ تختی نمبر 26، علامات وقف، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح کہاں ٹھہرے اور کہاں نہ ٹھہرے، اس کے لیے نیچے لکھی ہوئی علامات قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوتی ہے۔ اس کے موافق وقف کرے، یعنی اس کے مطابق وقف کرے۔ علامات تشریح، یہ علامات کی تشریح دے رکھی ہے، یعنی خلاصہ کہاں پہ وقف کرنا ہے کہاں نہیں۔ یہ گول نشان جو ہے یہ میں نے پیچھے بھی بتایا، یہاں پہ بھی آ گیا دوبارہ سے۔ اس علامت کو آیت کہتے ہیں، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ اس علامت کو آیت کہتے ہیں، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ یہ 5 جو بنا ہے، یہ اردو میں 5 ہے۔ یہ مثل گول نشان کے حکم ہے، یعنی کہ جو ہم نے اوپر بڑھا اس پہ بھی ٹھہرنا چاہیے ہمیں اور اس پہ بھی ٹھہرنا چاہیے۔ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں، یعنی کہ یہ اس کے مثل ہے۔ یہ جو یہ 5 بنا ہوا ہے یہ اس گول نشان کے مثل ہے، دونوں پر ٹھہرنا چاہیے۔ میم، یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا ضروری اہم ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ طا، وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ کیا؟ یہ جو طا ہے وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے، یعنی کہ ٹھہرنا چاہیے اس پہ۔ جیم، وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ زا، یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے، اس پر بھی ٹھہرنا چاہیے زا پہ۔ سواد، یہاں ضرورت کے وقت ٹھہر جائے تو رخصت ہے، یعنی کہ اگر آپ پڑھتے پڑھتے آپ کا سانس آپ کو لگ رہا ہے کہ میرا سانس یہیں پہ ہی ٹوٹ جائے گا اس آیت پہ، تو آپ ٹھہر جائیں۔ قوف، یہاں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس پر بھی ٹھہر سکتے ہیں، یہ ہے چھوٹا کاف۔ کاف، اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں بھی ہے، یعنی کہ اس پر بھی ٹھہرنا چاہیے۔ علامات تشریح، مع اور یہ 3 نقطے، مع اور یہ 3 نقطے، یہ پورا ایک ہی ہے۔ یہ معانقہ کی علامت ہے۔ 2 جگہ 3 نقطے لکھے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جگہ ٹھہرے اور ایک جگہ ملا کر پڑھے، یعنی کہ ایک جگہ ٹھہر جائے اور دوسری جگہ ملا کر پڑھے۔ قف، یہاں ٹھہر جائے تو کوئی حرج نہیں، یہاں پر بھی آپ ٹھہر سکتے ہیں، یعنی کہ کوئی حرج نہیں۔ صل، یہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے، آپ کی مرضی ہے، اس میں نہ ٹھہرے تو بہتر ہے۔ صلح، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، صلح اس پر ملا کر پڑھنا چاہیے۔ لا، یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، یہاں ٹھہرے یا نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا، مطلب نہیں بگڑتا، جو قرآن شریف کا ترجمہ ہے اس کا مطلب نہیں بگڑتا۔ اور جہاں عبارت کے درمیان لا ہو وہاں نہ ٹھہرے، یعنی عبارت کے درمیان پڑھتے پڑھتے بیچ میں آیت میں یہ اگر لا آ جائے تو وہاں پر نہ ٹھہرے ورنہ مطلب بگڑ جائے گا،
یعنی جو قرآن شریف کا ترجمہ ہے اس کا مطلب بگڑ سکتا ہے، اس لیے آپ وہاں پر نہ ٹھہرے۔ اگر بیچ میں اور جہاں عبارت کے درمیان، یعنی بیچ میں، درمیان مانے بیچ میں لا ہو وہاں نہ ٹھہرے، ورنہ مطلب بگڑ جائے گا۔ یہ سین یا سکتہ، یہاں تھوڑی دیر آواز بلند کریں مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ یہاں تھوڑی دیر آواز بلند کریں مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں گا جب قرآن شریف پڑھیں گے یا پارہ پڑھیں گے، اس میں بتاؤں گا کیسے پڑھنا ہے۔ وقفہ، یہاں سکتہ سے زیادہ دیر آواز بند کریں اور سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ ہمیں آواز بند کر لینی ہے اور سانس نہیں ٹوٹنا چاہیے، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ نمبر 1، جہاں کئی علامات ہو تو اوپر والی پر عمل بہتر ہے۔ نمبر 2، آیت کے بیچ میں اگر سانس ٹوٹے تو اس کلمے کے آخری حرف کو ساکن کر کے سانس توڑے، پھر کچھ پیچھے سے لوٹا کر پڑھے۔ یعنی آپ کو کہیں بھی سانس توڑنا ہو قرآن شریف میں تو آپ کو سانس توڑنے کا طریقہ بھی بتا دیا یہاں پہ۔ سانس آپ وہاں پہ وقف کر سکتے ہیں، اس کے بعد پھر پیچھے سے ملا کر پڑھنا ہے آپ کو۔ تو آپ کو یہ تختی نمبر 26 سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تختی نمبر 26 علامات وقف، یعنی اس سبق میں ٹوٹل یہ بتایا ہے کہاں پہ ہمیں اس قرآن شریف میں سانس توڑنا ہے اور کہاں پر نہیں توڑنا ہے، اور کون سی آیت پہ ہمیں سانس توڑنا ہے اور کون سی آیت پر سانس نہیں توڑنا ہے۔ اس سبق میں آپ کو یہی بات یاد رکھنی ہے اور ان کو یاد کرنا ہے۔ اس پر سانس ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، اس کو آپ کو ذہن نشین کر لینا ہے۔ آج جو ہم نے یہ تختی نمبر 26 پڑھا، بہت ہی آسان سبق ہے، بس تھوڑا آیت پر دھیان دینا ہے، کس آیت پر سانس توڑنا ہے اور کس آیت پر نہیں۔ جو ہم اگلا سبق پڑھیں گے تختی نمبر 27، اس سبق میں ٹوٹل ڈیٹیل دے رکھی ہے جو ہم نے اس سبق میں پڑھا، یعنی کہ ہمیں کہاں پر سانس توڑنا ہے اور کہاں پر سکتہ کرنا ہے، اس میں ٹوٹل بتا دیا گیا ہے، اور کہاں پر آواز روکنی ہے یہ ہم کل پڑھیں گے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔